آپ دعا کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ، اللہ سے مانگیں، وانتم موقنون بالاجابہ، اس کیفیت سے مانگیں کہ آپ کو یقین ہو کہ اللہ نے عطا کرنا ہی ہے، چاہے ابھی کر دیں چاہے بعد میں کر دیں، اس یقین کے ساتھ مانگیں۔ میرے عزیز بھائیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی وقار، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جہاں پر ہمارے لیے رشد و ہدایت کے، رہنمائی کے سبق، دروس اور نصیحتیں نازل فرمائی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہی ہمیں اپنے آپ کو پکارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور اس حوالے سے کئی ایسی دعائیں مذکور ہیں، فضیلت والی ہیں، جو اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم میں مختلف انداز سے بتائی ہیں اور ان کی فضیلتیں مذکور ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے پچھلے جمعہ بھی کچھ گفتگو کی تھی، آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، آخری 2 آیات جن کا تذکرہ اور جن کی تلاوت آپ نے ابھی خطبہ مسنونہ میں سماعت فرمائی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ جس میں اللہ احکم الحاکمین نے ایمان کے حوالے سے اس کے تمام اجزاء، جس میں اللہ رب العالمین پر ایمان کی گواہی کا تذکرہ موجود ہے، ان آیات بینات میں اللہ کے فرشتوں پر ایمان کی گواہی کا تذکرہ موجود ہے، اللہ رب العالمین کی نازل شدہ آسمانی کتابیں اور صحیفے، ان کا تذکرہ موجود ہے، اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے، مبعوث پیغمبر، نبی اور رسول، ان کا تذکرہ موجود ہے، اور ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک مومن کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ان رسولوں میں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، برگزیدہ ہونے کے اعتبار سے، اور اپنے اس ڈیوٹی اور فرائض منصبی کے حوالے سے جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، آدم سے لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان سب پر ایمان کو سمو دیا ہے، ہم مسلمان ان میں فرق نہیں کرتے۔ یہ سارا تذکرہ ان آیات بینات میں ہے۔ ان آیات کی فضیلت کے حوالے سے 2 احادیث، 3 احادیث آپ نے پچھلے جمعے سماعت فرمائی کہ رب کائنات نے ان آیات بینات کو جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر آپ کو جو خاص 3 تحفے عطا فرمائے گئے، ان تحفوں میں سے ایک تحفہ یہ تھا
کہ جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات آپ کو تحفتاً آپ کو عطا فرمائی گئیں۔ یہی آخری 2 آیات، ان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا صحیح مسلم کی 173 نمبر حدیث کے مطابق، جب ایک خاص موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کے مطابق ایک فرشتہ جو پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، آسمان سے مخصوص آہٹ اور آواز کے ساتھ دروازہ کھلا ہے اور اللہ رب العالمین نے 2 نور دے کے بھیجا۔ ایک نور سورہ فاتحہ تھی اور ایک نور سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات تھی۔ پھر میرے بھائیوں، یہی 2 آیات ہیں کہ جس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لن تقرأ حرفا منہ الا اعطیتہ، کہ آپ اس میں سے ایک بھی، جب بھی آپ اس کی تلاوت کر کے اللہ رب العالمین سے سوال کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے ان آیات کے پڑھنے کے بعد جو سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا سوال ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ ان آیات کی برکت ہے۔ اور پھر ان آیات کے حوالے سے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیات ایسی آیات ہیں کہ جس حوالے سے فرمایا فضلت هذه الامۃ علی سائر الامم بثلاث، کہ اس امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 مختلف فضیلتوں سے نوازا ہے۔ یہ مختلف احادیث ہیں، کسی جگہ پہ 6 فضیلتیں موجود ہیں، کسی جگہ پہ آپ کے خصائص 7 موجود ہیں، کسی جگہ پہ 5 موجود ہیں۔ اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسند احمد کی 23,251 نمبر حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کی خصوصیات سے نوازا گیا ہے، اور ان میں جو ایک خصوصیت ہے، فرمایا وَأُوتِيتُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ آخِرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِن كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش معلیٰ کے نیچے جو خزانہ رکھا ہے، اس خزانے میں سے اللہ احکم الحاکمین نے مجھے 2 آیات یہ سورہ بقرہ کی عطا فرمائی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم یعطى احد من قبلی، یہ خزانہ مجھ سے پہلے انبیاء کی پوری سیریل اور پوری لائن گزری ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ خزانہ کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا، یہ صرف مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَلَا يُعْطَى مِنْهُ أَحَدٌ بَعْدِي، یہ خزانہ میرے بعد بھی اللہ تعالیٰ کسی کو عطا نہیں فرمائیں گے، یہ خزانہ بھی مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر چوتھی فضیلت اس حوالے سے میرے بھائیوں یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 4008 نمبر حدیث ہے، فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو بندہ کسی ایک رات کو ان 2 آیات بینات کی تلاوت کر لیتا ہے، یہ دونوں آیات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اس کافی ہونے کا معنی کیا ہے میرے بھائیوں؟ جب یہ آیات بینات آپ دل کی گہرائی سے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ان آیات کا معنی اور مفہوم کیا ہے، آپ اس کی تلاوت کریں گے، اپنی زبان پہ یہ آیات جاری کریں گے، آپ کو یہ کافی ہو جائیں گی۔ کس اعتبار سے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے اپنی رحمت کی آغوش میں لے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کے خزانے عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کسی شیطان کے شر سے آپ کو محفوظ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کسی حاسد کے حسد سے محفوظ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ایسی غیر مرئی جو چیزیں آپ کو آنکھوں سے نظر نہ آنے والی بلائیں ہیں، جنات ہیں، شیاطین ہیں، جن کے آپ شرور کے اندر ہمارے اکثر دل و دماغ ان میں مبتلا رہتے ہیں، آپ ان آیات بینات کو پڑھیں گے، اپنی رات کے اذکار کا اس کو حصہ بنا لیں، انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ آیات آپ کو کافی ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت کی آغوش میں رکھیں گے، ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائیں گے، ہر دشمن کے شیطان کے حملے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم کیسے لوگ ہیں؟ آج ہمیں کوئی ڈاکٹر
ہم اس کو 2000 3000 4000 فیس دیتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا غذائی چارٹ بنا دیں۔ آپ نے چیک کروایا، اس نے کہا آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، آپ کو بی پی کی شکایت ہے، آپ کو فلاں آنت کا مسئلہ ہے، ایبڈومینل کوئی بھی پرابلم ہے، وہ کہتا ہے آپ نے یہ چیزیں نہیں کھانی، یہ کھانی۔ ہمارا اس کے اوپر اتنا یقین ہوتا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ لو جی آج اگر مجھے درد ہوئی ہے نا، میں نے کوئی بد پرہیزی کی ہے اس لیے مجھے درد ہوئی، اتنا پکا یقین ہوتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ، یہ 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کو کافی ہو جائیں گی۔ آیتیں ہر مصیبت سے، بلا سے، ہر حاسد سے، ہر شیطان سے، ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ میرے بھائیوں ہمیں یقین ہی نہیں ہے، کیسے لوگ ہیں ہم اذکار کی تلاوت ہی نہیں کرتے، ہم اپنی زبان پہ ان چیزوں کو جاری ہی نہیں کرتے کہ اللہ رحم فرمائے، شاید ہمارا عقیدہ کمزور ہے، اللہ کریم ہماری زبانوں پہ ان اذکار کو جاری فرمائے۔ میرے بھائیوں 5ویں بات اس میں یہ ہے، اسی حوالے سے جو بات ہم نے کی ہے، مزید اس حوالے سے 5ویں دلیل سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان آیات بینات کی تلاوت کرتا ہے، شیطان کبھی بھی نقصان اس کو نہیں دے سکے گا۔ کیا ہوا جی؟ وہ ہم رات کو بیٹھے ہیں، ہمارے برتن ادھر ادھر ہو گئے۔ آج کیا ہوا جی؟ وہ رات کو ہمارے کچن سے کوئی آوازیں آئی تھیں۔ آج کیا ہوا ہے؟ وہ رات ہم سوئے ہوئے تھے، ایسے لگا جس طرح کمرے کے اندر کوئی شخص گزر رہا ہے۔ یہ وہ تصورات ہیں جو شیطانی وسواس ہوتے ہیں، اور شیطان اپنا داؤ لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری نہیں کیا ہوتا۔ میرے عزیز بھائیوں، ان آیات بینات کو یاد کیجئے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، مستدرک حاکم کی حسن روایت ہے، 1563 نمبر۔ آپ کو میں نے ابتدا میں جب آیت الکرسی کی فضیلت بتائی تھی، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑا اہم واقعہ جو سورہ آیت الکرسی کے حوالے سے تھا، جو شیطان ان کو نصیحت کر کے گیا تھا، یہ اسی سے ملتی جلتی بات ہے، لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ یہ واقعہ سنیے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی جگہ پہ مال پہ اکٹھا کیا، بیت المال کا نگران مقرر کیا۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں تو میں بیت المال کا نگران تھا، تو شیطان آیا میرے پاس، تو میں نے اس کو پکڑا تو کہنے لگا انی لن اعود، میں کبھی نہیں آج کے بعد آپ کے پاس آؤں گا۔ وآیۃ ذالک، اس کی نشانی یہ ہوگی انہ لا یقرأ احد منکم خاتمۃ سورۃ البقرہ، کہ آپ خاتمہ سورۃ البقرہ یعنی یہ آخری 2 آیات پڑھیں، فیدخل احد منا فی بیتہ تلک اللیلہ، جب آپ یہ 2 آیات سورہ بقرہ کی آخری اپنی پڑھ لیں گے، اس رات شیطان آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے یہ بات بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تصدیق بھی فرمائی، دوسری احادیث سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اپنی محنت کریں، تھوڑی سی قرآن کھول لیں، ان آیات کو پڑھیں، ان کے معنی پہ غور کریں، ان آیات کو یاد کریں۔ یاد نہیں ہوتی ابھی، اپنا موبائل کھولیں، اس پہ قرآن کریں، اس میں قرآن ایپ انسٹال کریں، اور رات کو سوتے وقت ان آیات بینات کی تلاوت کر کے سوئیں، انشاءاللہ ساری رات شیطان کے حملے سے محفوظ رہیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان آیات کی خاصیت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی 126 نمبر حدیث ہے، کیونکہ ان آیات کے الفاظ ہیں، آپ سماعت فرمائیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آپ
آپ ترجمے پہ غور کریں، ربنا لا تؤاخذنا، اور بھائی، اور جب بندہ یکسوئی کے ساتھ اپنے دماغ کو، اپنے دل کو حاضر کر کے کہ میں اللہ سے مخاطب ہوں، ربنا لا تؤاخذنا، اللہ مؤاخذہ نہ کرنا، ان نسینا، اگر میں بھول جاؤں، ہم بھول جائیں، اللہ خطاً عمدن کچھ بھی ہو جائے، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ شرعی لحاظ سے مت ڈالنا جس طرح تو نے پہلے پچھلی نسلوں پہ، پچھلی قوموں پہ ڈالا ہے، ربنا لا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، اللہ ہمارے اوپر ایسی چیز نافذ نہ کر دے جس کے اندر ہماری قوت اور سکت نہیں، واعف عنا، اللہ ہم سے درگزر فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل فرما۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم کی اس حدیث کے مطابق فرماتے ہیں کہ جب بندہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین سے التجا کرتا ہے، میرا رب کہتا ہے قد فعلت قد فعلت قد فعلت، میں نے تیرا یہ کام کر دیا ہے، جس طرح بندے تو نے کہا ہے میں نے ویسے ہی کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لہذا ان اذکار کو میرے بھائیوں اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کا دوسرا ذکر اور دوسری دعا یہ ہے، سورہ آل عمران کی 175 نمبر آیت، جنگ احد ہوئی ہے شوال 3 ہجری میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا، اور 1000 کا لشکر ایک طرف، دوسری طرف 3000 کافر، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ آپ نے چونکہ میری بات نہیں مانی مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑنے کی، میں اپنے 300 ساتھی الگ کر رہا ہوں۔ مسلمان کتنے رہ گئے؟ 700 رہ گئے، 700 رہ گئے مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل ارمات پہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل ارمات پہ آپ نے 50 تیر اندازوں کا ایک مختصر سا گروہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جمع کیا کہ فتح ہو شکست ہو، تم نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا، ہمیں پرندے بھی نوچ جائیں، جب تک میرا آرڈر نہیں آتا آپ نے نیچے نہیں آنا۔ ان سے غفلت ہوئی، ابتدائی مسلمانوں کو فتح ہوئی، وہ نیچے آ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں تھے، کافروں کی طرف تھے، انہوں نے حملہ کیا، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، مسلمان جم کر نہیں لڑ سکے، میدان چھوڑنا شروع کر دیا۔ خیر، جزوی شکست ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفیق اور ہمت دی، قدم جمے، دوبارہ لڑائی کی۔ کچھ توقف ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جب ختم ہوئی ایک جگہ پہ پناہ لی۔ کافروں کے سردار ابو سفیان نے، اس نے حبل کا، اپنے بتوں کا نعرہ لگایا، تو مسلمانوں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ سورہ آل عمران کی 175 نمبر آیت۔ یہ پورا بیک گراؤنڈ اس لیے آپ کو بتایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لوگوں نے کہا کہ لوگ آپ کے لیے جمع ہو گئے، ڈرو ان سے، لیکن جب بندہ مومن ہو، ایمان کی طاقت ہو، ایمان اندر وائبرنٹ ہو اور ایمان متحرک ہو اندر، اللہ رب العالمین پہ یقین اور توکل اس انداز سے ہوتا ہے کہ مومنوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی اور یہ وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ خالق کائنات نے اس آیت بینہ اور اس آیت کی اور اس ذکر کی وجہ سے کن کن لوگوں کو کہاں کہاں پہ ثابت قدمی عطا فرمائی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے آپ سماعت فرمائیں۔ آپ تصور کیجئے کہ اس آیت کریمہ میں آپ اپنی نسبت اسی طرح اللہ کے ساتھ کریں جس طرح بقیہ اذکار میں ہوتی۔ واحد کا صیغہ حسبی اللہ ونعم الوکیل،
جمع کا صیغہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور کیا ہی وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ لفظ وکیل قرآن کریم میں 14 مرتبہ آتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کارساز ہے، معاملے کو بنانے والا ہے، معاملے کی سمت کا تعین کرنے والا ہے، آپ کی توجہ اور آپ کی ذہنی سمت بھی ادھر کرنے والا ہے۔ یہ سارا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے اختیار۔ میرے عزیز بھائیوں، اس آیت کی برکت دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اپنے صحابہ کو مختلف انداز سے تربیت فرمایا کرتے تھے کہ اذکر اللہ، اللہ کا یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، مصیبت آئے اللہ کا ذکر کرو، خوشی آئے اللہ کا ذکر کرو، عام حالات میں اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ذہن میں رہے۔ یہ بسا اوقات ہے نا، ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے، وہ بات اس انداز سے آتی ہے، یار آپ نے ہمیں اچھا ذکر پہ لگایا ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، آپ نے کہا تھا اتنی مرتبہ یہ ذکر کرے اللہ عافیت دیں گے، کچھ بھی نہیں ہویا۔ یہ ہم چاہتے ہیں نا اللہ رحم فرمائے کہ جیسا جادوگر ہوتا ہے نا، ہماری آنکھوں پہ شوبدہ بازی کے ساتھ جادو کر کے کہتا ہے میں بندے دیاں لتاں وڑ دیاں نے، کہتے ہیں ہاں یار کر دیتا ہے، وہ جادو ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے اندر بدقسمتی سے یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر ہماری سوچ ادھر کو آ گئی۔ اپنا ذہن اس طرف سے ہٹائیں اور سوچیں کہ ہم نے ہر معاملے میں ہمیں اس کا فوری طور پہ اظہار ہو یا نہ ہو، ہم نے اللہ کا ذکر مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہے، مستقل مزاجی سے کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے، ہم نے ذکر ایک مرتبہ کیا، بیسیوں کیا، سینکڑوں کیا، ہزاروں مرتبہ کر لیا، چھوڑنا نہیں۔ ذکر ہم نے کیا ہے، آپ کو میں بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دعا کے حوالے سے ایک بات فرمائی کہ بندہ مومن دعا کرتا ہے نا، وہ مت سمجھے کہ اس کو فوری طور پر کوئی چیز ملے تو وہ سمجھے کہ میری دعا قبول ہوئی، ایسے نہیں ہے۔ اس کا اظہار یہ ہے، پہلا اظہار یہ آپ نے کہا اللہ رب العالمین میرے بچے کو فلاں دکان مل جائے، فلاں پوزیشن مل جائے، فلاں عہدہ مل جائے، فوری اثر ہوا، اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کل میں نے اپلائی کیا فلاں جگہ پہ ویزے کے لیے، اللہ ویزا لو آ دیو، لگ گیا۔ آپ کہتے ہیں یار میری دعا مانی گئی۔ یہ ایک اظہار ہے، ایک۔ دوسرا اظہار یہ ہے، آپ کہتے ہیں اللہ رب العالمین مجھے اپنے غیب کے خزانوں سے اتنا مال دے دے، میں نے فلاں دکان خریدنی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ میرے گھر میں مریض پڑا ہے، اتنی اس کو بیماریاں ہیں، اللہ اس کو شفا دے دے، کوئی فرق نہیں، ظاہری لحاظ سے پڑ رہا۔ کہتے ہیں یار پتہ نہیں دعا بے اثر ہو گئی، لیکن گھر آ کے کہتے ہیں وہ یار وہ فلانی جگہ پہ ناکا لگا ہوا تھا، وہ میں انج کر کے نکل گیا، میں نہ نکلتا میں بھی لٹیا جانا سی۔ یہ آپ نے نہیں کیا یہ کام، یہ اللہ نے آپ کو کروایا۔ آگے کہتے ہیں امی آج پتہ کیا ہمارے نوجوان بچے، امی وہ آج ہے نا وہ ایک ٹرالا جا رہا تھا، میں نے بس ایسے کر کے بائک کی میں نکل گیا ادھر سے، ورنہ میں ایسے نہ کرتا میں نیچے آ جانا تھا۔ یہ اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ دعا آپ نے مانگی ہے رزق کی، دعا آپ نے مانگی ہے بازار میں دکان لینے کی، پھنسے کسی مصیبت میں بچ وہاں سے گئے۔ یہ اس کا دوسرا اظہار ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر کوئی نازل ہونے والی مصیبت ٹال دی۔ اللہ رحم فرمائے، ٹانگ ٹوٹ جاتی، کدھر جانا تھا ہماری دکانوں پہ جانا، کدھر جانا تھا ہمارا بازاروں میں پھرنا، ہم نے کمر 7 بستروں کے لگا کے 6 مہینے کے لیے لیٹے رہنا تھا۔ اس خالق و مالک نے اپنی رحمت کا اظہار یوں فرمایا کہ ہمیں کسی مصیبت سے بچا لیا، کسی ڈاکو کی فائرنگ سے بچا لیا، کسی دہشت گرد کے حملے سے محفوظ کر لیا، کسی ایکسیڈنٹ کی صورت میں آنے والی مصیبت سے اللہ نے محفوظ کر دیا۔ یہ اس خالق کی رحمت ہے، اس کی قدرت ہے، جس کا ہمیں آج تک اندازہ نہیں ہو سکا وہ کہاں کہاں سے ہماری مدد کرتا ہے۔ تیسرا اظہار یہ ہوتا ہے، نہ کوئی مصیبت ٹلی نہ کچھ ملا۔ ایک بندہ کے ساتھ ایسا ہوا، مالی حالات بڑے کمزور ہیں اس کے گھر میں کسی کو چوٹ لگ گئی، جلدی جلدی بیچارہ اہتمام کرنے کے لیے گیا، پیسے لینے کے لیے، خود بھی لگ گیا کسی، اس کو کسی نے کہا دعا کرو، وہ کہتا ہے چنگید مصیبت دعا یار تسی دعا لے بنے لا چھوڑے ہیں،
اس ہمارے گھر میں پہلے کچھ نہیں ہے، میں مدد کرانے جا رہا ہوں، میری اپنی سٹ لگ گئی، میں نے آگے سے بندے سے پیسے لینے کو کہنا کوئی نہیں ہے گے۔ آپ دعا کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ، اللہ سے مانگیں، وانتم موقنون بالاجابہ، اس کیفیت سے مانگیں کہ آپ کو یقین ہو کہ اللہ نے عطا کرنا ہی ہے، چاہے ابھی کر دیں چاہے بعد میں کر دیں، اس یقین کے ساتھ مانگیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے آپ کو فوری نہیں ملا، آپ کی کوئی مصیبت بھی نہیں ٹلی، کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ ذخیرہ شدہ دعائیں ساری لا کے ذخیرہ شدہ دعاؤں کا اجر اتنا بڑا بنا کے پیش کریں گے، بندہ مومن وہاں پہ خواہش کا اظہار کرے گا کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سارا اجر ادھر ہی مل جاتا۔ میری رحمت کے، میرے رب کی رحمت کے کیسے خزینے میرے بھائیوں، ان پہ یقین کیجیے، ان پہ اعتماد کیجیے، فوری اور نقد اجر لینے والا اور فوری طور پر ہر چیز کا حل ڈھونڈنے والا میرے بھائیوں ذہن سے نکالیے۔ وہ خالق و مالک آپ کے لیے چیزیں ذخیرہ بھی کرتا ہے، آپ سے آفتیں اور مصیبتیں بھی دور کرتا ہے، اور وہ میرا خالق و مالک ہے جو آپ کا اسی بہانے اپنے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس لیے فوری طور پر چیزیں مانگنے کی بجائے یہ چار باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، کوشش کریں جو ذکر الہی کا ایک باقاعدہ ادب ہے، جسمانی لحاظ سے پاک صاف ہوں آپ، یہ پہلی شرط ہے۔ طہارت اور پاکیزگی، اس کیفیت میں مانگیں گے انشاءاللہ زیادہ اجر ہوگا، زیادہ اثر ہوگا انشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ ذکر وہ کریں جس کا شریعت میں تذکرہ موجود ہے، ایسے اپنی زبان سے الفاظ نکالنے، اللہ رحم فرمائے، نہ اس کا قرآن میں تذکرہ ہے نہ حدیث مصطفیٰ سے تذکرہ ہے، اپنی طرف سے عجیب و غریب سی دعائیں بنا کے مانگتے رہیں، میرے بھائیوں وہ شرعی ذکر نہیں ہوتا۔ شرعی ذکر مانگیں گے، قرآن کی آیت ہوگی انشاءاللہ ہر حرف کے برابر 10 نیکیاں بھی ملے گی، سنت پہ عمل کا الگ ثواب ملے گا۔ حدیث سے ذکر کریں گے جو احادیث مصطفیٰ میں موجود ہے، آپ کو ہر قول ادا کرنے سے انشاءاللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کا ثواب ملے گا۔ دو باتیں۔ تیسری بات ذکر کے حوالے سے کہ آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، آپ کو میرے بھائیوں اس حوالے سے اپنے کیے جانے والے ذکر کا معنی مفہوم علم ہو کہ میں اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں۔ آپ نماز میں بیٹھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، معنی کا پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں معنی کا، کہ ہم رب سے مانگ کیا رہے؟ میرے بھائیوں ذکر کو پر اثر بنانے کے لیے، اپنے رب سے گفتگو کو پر اثر بنانے کے لیے، اپنے رب کے ساتھ کمیونیکیشن اور کلام کو پر اثر بنانے کے لیے اس کے معنی اور مفہوم کو بھی پڑھیے اور اس کو یاد کیجیے۔ اور چوتھی بات، کوشش کریں تنہائی میں اللہ کو یاد کریں گے، زیادہ رکت طاری ہوگی، دوسروں کے سامنے شرمائیں گے، حالانکہ یہ چیز منع نہیں ہے، قرآن میں تو آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ٹھیک ہے، آپ سامنے بھی کریں خفیہ بھی کریں، جیسے بھی کریں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو زیادہ پر اثر بنانے کے لیے شاید کسی کے سامنے اللہ کے ساتھ گفتگو میں آپ کی آنکھیں پرنم نہ ہوں، لیکن جب تنہائی میں بیٹھیں گے اپنے خالق و مالک کی قدرت کو، اس کے منصب کو، اس کے رتبے کو ذہن میں لائیں گے، آنکھوں سے آنسو نکل ہی پڑیں گے۔ میرے بھائیوں اس لیے یہ کام کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ہمیں سکھائیں، آپ کی زندگی سے جو بات ثابت ہے، سورہ توبہ کی آخری آیات میں سے ہے، آپ تبلیغ لوگوں کو کریں، اللہ کا دین پہنچائیں، آپ کو جس طرح کی بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہونے دیں، لیکن یاد رکھیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ نے محنت کی، سارا کچھ کیا، ان تولوا، پھر گئے، آپ کی بات پہ توجہ نہیں دے رہے،
اے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقل، آپ کہیے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، علیہ توکلت، اسی ذات پہ میرا توکل ہے، وہو رب العرش العظیم، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد مشرکین کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا۔ قل افرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ربي إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله علیہ یتوکل المتوکلون۔ یہ سورہ زمر کی میرے بھائیوں آیات ہیں 37-38 نمبر۔ آپ ان لوگوں سے پوچھئے کیا خیال ہے، اگر تم اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے، اللہ کے ساتھ اپنا یقین کامل مضبوط نہیں بناؤ گے، تکلیف پہنچے، کیا دنیا میں کوئی ایسا اس قابل ہے کہ تکلیف دور کر دے؟ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہو، حل ہن ممسکات رحمتی، کیا کوئی اس قابل ہے کہ اللہ کی رحمت کو روک لے؟ کوئی قابل نہیں ہے۔ تو پھر آپ کہیے حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، جو توکل کرنے والے ہیں وہ اسی بات پہ ہی میرے بھائیوں توکل کرتے ہیں۔ اور کیسا توکل ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ آپ اس ذات پہ توکل کریں، اس حی ذات پہ، لا يموت، جس کو موت نہیں آئے گی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کو بیان کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ذکر ایسا ذکر ہے، حسبی اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیوں تذکرہ کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اس ذکر کے اتنے پابند تھے کہ کانا آخر قول ابراہیم علیہ السلام حین القی النار، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کا اس وقت قول کیا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، کیا وہ بہترین کارساز ہے۔ تو وہ کیسی آگ تھی؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم۔ انہوں نے تو کہا اس کو جلائیں، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کیسے احمق لوگ ہیں، بھلا معبودوں کی بھی مدد کی جاتی ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا نار کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، میرے ابراہیم کو تکلیف نہیں دینی، اس کے لیے سلامتی والی رہنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آزمائش کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ انہوں نے اسی آیت کا تذکرہ کیا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ رب العالمین نے آگ کو بھی گلزار بنا کر ابراہیم کو صحیح سلامت نجات عطا فرما دی۔ میرے بھائیوں، ہماری آزمائش، ساری آزمائشیں ڈھونڈ لیں، کٹھی کر لیں اپنی آزمائشیں، کیا ہوتا ہے؟ بڑے حالات خراب ہے، کیا ہے؟ گاہک نہیں آ رہا، یہ آزمائش ہے ہماری، آزمائش بہت ہے۔ کیا ہوا ہے یار؟ درد بڑی ہو رہی، 2 دن ہو رہے ہیں، آزمائش آ گئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ یار بچہ گل نہیں مان رہا۔ یہ ہماری آزمائشیں ہیں۔ ان آزمائشوں کے باوجود ہماری زندگی تنگ ہوئی ہوتی، ذکر الہی پہ ہم لے کے نہیں آتے۔ آپ تصور کریں اس آزمائش کو جو ابراہیم کو ڈالی گئی،
ایک گھنٹہ گیا، 10 منٹ ہی اپنی اولاد کو ذرا اپنی آنکھوں سے اوجھل کر کے دیکھیں آپ کے اوپر کیا بنتی۔ اس ابراہیم نے اپنی اولاد کو، اولاد کو بے آب و گیا زمین میں اس جگہ پہ ٹھہرایا جس میں نہ زراعت تھی نہ آبادی تھی۔ کس لیے؟ اللہ رب العالمین۔ وہ ابراہیم جس کو اسی توحید کی پاداش میں، اسی عقیدے کی پاداش میں کہ اس کا اللہ رب العالمین سے اتنی مضبوط وابستگی کیوں ہے، آگ میں ڈالا گیا۔ جس وجہ سے آگ میں ڈالا گیا اس خالق نے پھر اپنے محبوب کو بچا کے بھی دکھایا۔ اس سے بڑی آزمائش ہے ہماری؟ ہمیں کبھی کسی نے آگ میں ڈالا ہے؟ اللہ رحم فرمائے۔ کبھی ہمیں کوئی آزمائش ایسی ہو کہ کسی نے کہا ہو نعوذ باللہ کہ آپ کے بیوی بچوں کو آپ سے جدا کر دیا گیا ہے، آزمائش آئی کبھی ہمارے اوپر؟ ہم کیسے لوگ ہیں؟ بات بات پہ جزا فضا شروع کر کے اللہ کی رحمت کو ہم اس کے انکار کرنے کے مترادف ٹھہرتے ہیں کہ یار حالات بڑے ماڑے ہیں، مر گئے جی، بہت تنگلات۔ ان آیات کا تذکرہ کریں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف ذکر تھا، ان کا تذکرہ کریں۔ اللہ کریم انشاءاللہ ہماری زندگی کی پریشانیوں کو دور بھی فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ